السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی متبرک باعظمت علماء کرام اور سامنے بیٹھ کر سماعت کرتے ہوئے سنتے ہوئے سامعین اعظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، پردوں کے پیچھے سے سماعت کرتی ہوئی خواتین امت اسلامیہ، آج کا یہ جلسہ عظیم الشان جو 5واں یک روزہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی کے نام سے موسوم ہے، مدرسہ ارشاد العلوم کے زیر اہتمام ان کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وقت کم ہے، مختصر دو چار باتیں آپ سے عرض کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، چونکہ مقرروں کی فہرست بڑی طویل ہے اور اسٹیج پر انٹرنیشنل شاعر جناب دلخیر آبادی کی موجودگی ہے اور زیادہ کوشش رہے گی کہ انہیں بار بار موقع ملے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے، غور کیا جائے، دیکھا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے دائمی، ابدی اور بابرکت اور باعظمت کتاب اگر کوئی ہے تو وہ کتاب اللہ اور قرآن مجید ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر اپنے سچائی کا، صداقت کا اگر لوہا اگر کوئی منوائی ہے تو وہ کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن یہ وہ دائمی اور صداقت پر مبنی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ آج پورے ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ کا نظام قائم ہے اور مدارس اسلامیہ پر کے اندر بوریا پر بیٹھ کر، چٹائی پر بیٹھ کر اور بورے پر بیٹھ کر کے ایک وہ ننھا منا معصوم طالب علم وہ قرآن پاک جو ابدی اور دائمی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف ہے، ایک معصوم بچہ اپنے سینے کے اندر اتار لیتا ہے اور قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے، یہ کھلا ہوا معجزہ ہے کہ معصوم بچہ قرآن میں سینے میں اپنے قرآن کو اتار لیتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یقیناً آج کا یہ جلسہ جو عظیم الشان جلسہ دستار بندی کے نام سے موسوم ہے،
آپ آخر میں دیکھیں گے کہ وہ بچے، وہ طالب علم کس طریقے سے قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ آج کے دن اور آج اس اسٹیج پر اس کے ماتھے پر، اس کے سر پر دستار فضیلت باندھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ کوئی اعجاز نہیں ہے۔ اعجاز اگر دیکھنا ہو اور اعجاز اگر آپ سمجھنا چاہے تو حدیث پاک پڑھے اور یہ دیکھے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یقیناً حافظوں کے سر کے پر اور حافظوں کے ماں باپ کے اور ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا اس قرآن مجید کی برکت سے جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کلاموں میں جو افضل ہے، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقیناً یہ قرآن کا معجزہ بہت عجیب ہے، یقیناً یہ قرآن کا معجزہ بہت اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کالج میں پڑھنے والے، کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے، کسی کانوینٹ میں پڑھنے والے، کسی دنیاوی کتاب کو پڑھنے والے کو بہترین نہیں کہا۔ آئیے میں اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غور کیجئے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ معمولی تنخواہ پر لے کر کے قرآن مجید کا درس دینے والے، قرآن مجید پڑھانے والے دنیاوی اعتبار سے تو آپ کے نزدیک حقارت کی نظر سے دیکھے جائیں گے، دنیاوی اعتبار سے تو کنکر دیکھے جائیں گے، لیکن خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ کسی بھی اسکول یا پروفیسر یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے یا اسکول اور چیئر پر بیٹھنے کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حفاظ کرام کا اور حفاظ کرام کو پڑھانے والے اساتذہ کرام کو قاری قرآن کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے رکھا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کبھی یہ تعریف کیا کہ جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے یہ بہترین ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کو اٹھانے والے پر، قرآن کو سینے میں بسانے والے کو اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقیناً یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی وہ دعوت اور ان کی صداقت اور سچائی ہے کہ وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پاروں کو نازل فرمایا، اور 30 پارے کے اندر جو 114 سورتیں ہیں، اور 114 سورتوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی 6666 آیتیں، یقیناً پروردگار عالم کا وہ معجزہ کھلا معجزہ کہ یہ معصوم بچے جب حرکت کرتے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کر دیکھیے گا اس بچے کو، معصوم اور طالب علم کو کہ حرکت کرتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے، یقیناً وہ حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے، اور وہ قرآن پاک کا وہ نسخہ، وہ آیت کریمہ اور وہ سورت وہ بچہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ میرے دوستو، آج اسٹیج پر جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں، یقیناً یہ قرآن کی عظمت ہے اور قرآن کی محبت ہے اور قرآن کی شرافت ہے، اور قرآن کو انہوں نے اپنے سینے کے اندر اتارا ہے، ان کے مفہوم و مطالب کو پڑھا ہے۔ اس قرآن کی عظمت اور بابرکت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج انہیں اونچا بنایا ہے، آج انہیں جو ہے اسٹیج پر بیٹھنے والا بنایا ہے۔ یقیناً یہ قرآن کی برکت ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یقیناً آپ جب بھی رہے اور روئے زمین پر رہے تو اپنے آل و اولاد کو مدارس اسلامیہ میں بھیج کر قرآن مجید کی تعلیم ضرور دے، قرآن مجید ضرور پڑھائے، حفظ کرائے اور قرآن مجید کی تعلیم دے، کیونکہ کل قیامت کے دن اور جب ہمارا اور آپ کا آخری دن آئے گا اور اپنے مقام پر رہ کر کے اپنے بچوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ بچہ آگے پڑھ کر ہم سب کا جنازہ پڑھانے کے قابل ہو جائے۔ میرے
میرے دوستو یہ تعلیم لے کر کے جائے، یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے، اور دنیا کا وہ خوش نصیب ہوتا ہے اور وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی دولت نہیں دی، مال و دولت نہیں دیا، شہرت نہیں دی، عزت نہیں دی، دنیا میں کوئی رتبہ نہیں دیا، لیکن اگر قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ اے حافظ قرآن تم پڑھو اور پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں کلام اللہ کی آخری آیت کریمہ ہوگی وہاں پر تمہارا مقام اور تمہاری منزل ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو وقت محدود ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو حفاظ کرام قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جو لوگ طالب علم ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دی، اور جو اساتذہ کرام مدارس میں پڑھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔